بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ مسئلہ شریعت مطہرہ کا ہے، لوگوں کو شریعت مطہرہ کا پتہ نہیں، اور ایکٹروں سے جب مسائل سیکھے جائیں گے تو ایکٹر مذاق ہی اڑائیں گے۔ جیسے ڈرامے کے اندر نہ کسی کی اصل ماں ہوتی ہے نہ بہن ہوتی ہے، ایسے ہی وہ اپنی اصل زندگی میں کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مذاق کے اندر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نکاح ہو جاتا ہے، شریعت مطہرہ کے اندر، شریعت اسلامیہ کے اندر مذاق کے اندر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل حدیث ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں چاہے مذاق میں کی جائیں چاہے سنجیدگی میں کی جائیں تو وہ نافذ ہو جاتی ہیں، منعقد ہو جاتی ہیں: نکاح، طلاق اور رجعت۔ مذاق میں اگر کسی نے گواہوں کی موجودگی میں کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو نکاح نافذ ہو گیا۔ جیسے بھی انسان کہے کہ یار میں نے دل میں نیت نہیں کی تھی، جب لفظ کہہ دے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو مذاق کے طور پر بھی اور ہنسی مذاق میں بھی طلاق کے لفظ بول دیے، طلاق نافذ ہو جائے گی، طلاق منعقد ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہی رجوع ہے، جو طلاق سے رجوع کیا جاتا ہے۔ جب شریعت مطہرہ اور حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نکاح کیا جائے گا چاہے مذاق کے اندر چاہے سنجیدگی کے اندر، نکاح نافذ ہو جائے گا۔ پھر کوئی مسلمان مذاق اڑائے تو پھر وہ مسلمان رہے گا؟ شریعت مطہرہ پر عمل نہ کرنا گناہ ہوتا ہے، انسان گناہ کے زمرے میں رہتا ہے۔ لیکن اگر شریعت مطہرہ کا یا شریعت مطہرہ کے کسی مسئلے کا کوئی مذاق اڑائے، گناہ نہیں، پھر کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ لہٰذا آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دین سیکھتے ہیں؟ نہیں سیکھتے تو سیکھنا چاہیے، ورنہ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے نہ خود سیکھتے ہیں نہ دوسروں کو صحیح سکھاتے ہیں۔ جیسے ان کے من میں آتا ہے وہی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، اور پھر جب مسئلہ کوئی صحیح مفتی بیان کرے اور صحیح کوئی عالم، صحیح علامہ صاحب بیان کر دیں تو پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ ایکٹر اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کا بھی ضائع کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ کیمیہ سعادت کے اندر آتا ہے، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوڑا لے کر بازار میں جاتے تھے اور لوگوں کو پوچھتے تھے کیا خرید و فروخت کے مسائل آتے ہیں، کیا دین کے مسائل آتے ہیں، کیا تجھے پتہ ہے کہ کسی کو چیز دینے کے شرعی طور پر کیا طریقے ہیں، خریدنے کے کیا ہیں؟ تو وہ اگر کہہ دیتا کہ جی مجھے آتے ہیں تو آپ کہتے ٹھیک ہے کام کر۔ اگر وہ شخص آگے سے کہہ دیتا کہ مجھے مسئلے نہیں آتے تو آپ فرماتے تھے کہ دکان بند کر، پہلے مسئلے سیکھ۔ کہ علم سیکھنا فرض ہے، وہ یہی ہے کہ انسان کو زندگی کے جن معاملات کی ضرورت ہوتی ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق گزارے جائیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم سیکھتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، اپنے ذہن کے مطابق ہی شریعت مطہرہ کو چلاتے ہیں۔ لہٰذا دین سیکھیں تاکہ زندگی اچھی ہو جائے، اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔